ایک مسئلہ آیا ہوا ہے جی، وہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے، آگے خیر سے محرم آ رہا ہے، محرم الحرام، اور جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ شور شروع ہو جاتا ہے کہ شادی حرام ہے، شادی ناجائز ہے، نکاح ناجائز ہے۔ اب آپ خود غور کریں کہ کوئی ہستی ایسی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہو؟ چلو میں اہل بیت میں سے شمار کرا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا بڑے ہیں، ان کی رحلت، ان کا وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہے۔ اچھا جی، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، جن کو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا کہ کتنے اچھے لگ رہے ہو، اور جواب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا شکل نانے والی ہے۔ اچھا جی، ان کا یوم وصال جو ہے یہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت میں ہے، اس لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی اور حضرت حسن حسین کی ہمشیرہ ام کلثوم کبریٰ 17 ہجری میں 40,000 حق مار کے عوض حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عقد میں نکاح میں آئیں۔ پھر ہم زلف علی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 18 ذوالحجہ اور 35 ہجری کو ان کا یوم شہادت ہے۔ پھر 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 28 صفر المظفر 41 ہجری کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی نہیں کی جاتی، ایک بات، یا اس وجہ سے نہیں کی جاتی کہ ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں احترام کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، تو پھر کیا مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضرت حسین سے کم تھی؟ تو 12 ربیع الاول کو کسی نے کہا ہے شادی نہیں ہو سکتی؟ 22 جمادی الثانی کو کسی نے کہا ہے کہ شادی نکاح نہیں ہو سکتا؟ یکم محرم الحرام کے بارے میں ان کو چھوڑ کر ہمارے والوں میں تو کسی نے نہیں کہا کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ 18 ذوالحجہ کو شادی نہیں ہو سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا، کسی نے نہیں کہا۔ 21 رمضان المبارک حضرت حسین کے والد شہید ہو رہے ہیں، تو اس دن کوئی نہیں کہتا کہ آج کے دن نکاح یا شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے نکاح شادی کا لفظ اس لیے استعمال کیا، شادی کا مطلب یہی ہے کہ پہلے نکاح ہوتا ہے، کچھ مولوی حضرات جو ہے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بعض اوقات پہلے نکاح ہو جاتا ہے بعد میں شادی، لیکن شادی نکاح کے بغیر نہیں ہوتی۔ اچھا، 28 صفر المظفر کو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائی تھی، اس دن شادی ہو سکتی ہے، 12 ربیع الاول کو ہو سکتی ہے، 21 رمضان المبارک کو کوئی نہیں روکتا، ہو سکتی ہے۔ تو پھر محرم الحرام میں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ اگر شریعت کا حکم ہے تو پھر آپ بتائیے نا کہ وہ جو شہزادے کی بات اور پنگوڑا آپ لوگ نکالتے رہتے ہیں وہ کس چیز کی شادی تھی؟ اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک متفق علیہ، سال کے کسی دن میں
سال کے کسی دن میں ممانعت نہیں ہے کہ آج شادی نہیں کرنی. اور یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اہل بیت رسول تھے، نواسہ رسول تھے، پسر سیدنا علی المرتضیٰ تھے، بی بی صاحبہ کے بیٹے تھے. تو اس لیے مہربانی کیجئے ان کے طریقہ کار کے مطابق چلیے. لہذا محرم الحرام میں کئی شادیاں ہوئی ہیں دور نبوت میں، کئی شادیاں ہوئی ہیں. اس لیے اس مہینے میں شادی کرنے کی کوئی شریعت اسلامیہ میں پابندی نہیں ہے. اللہ آپ کا میرا